नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दवाए दर्द इसियाँ पंजतन के दर से मिलती हैं, ज़माने में यही मशहूर है दारो शफा वाले। हज़रात गिरामी, आज मैं आपके सामने मखदूम कायनात सैयदा तय्यबा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र कर रहा हूँ। तवज्जो और यकीन के साथ समाअत फरमाएँ। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है आप सैयदा तय्यबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चूमते हैं तो आप की ज़बान उसके मुंह में डाल देते हैं। तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब मेराज को मुझे जिब्रील बहिश्त दिखा रहे थे और मुझे एक सेब पेश किया। मैंने खाया। अल्लाह तबारक व ताला ने फ़ातिमा को इस सेब से पैदा किया। जिस वक़्त सैयदा तय्यबा फ़ातिमा को बोसा देता तो मुझे बहिश्त की आरज़ू होती है। यानी जिस वक्त मैं सैयदा फ़ातिमा को चूमता हूँ तो जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत के हुल्ले आते हैं, जन्नत की खुशबू सूंघता हूँ। तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है? जब फ़ातिमा आती है तो अपनी ज़बान शरीफ उनके मुंह में रख देते हैं, ऐसा मालूम होता है कि आप उसे शहद खिलाते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं आसमानों के सैर को गया तो मुझे जिब्रील अमीन ने एक सेब दिया। मैंने खा लिया, वो मेरी पोस्ट में लुत्फ़ बन गया। मैं वापस आया, खदीजा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन पाक से फ़ातिमा का नूर मुनक़त हो गया। जब उस सेब की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश करता हूँ तो उसको बोसा देता हूँ। एक रिवायत में है तो उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फ़ातिमा को बहुत बोसा देते थे और फरमाया, जिस रात जिब्रील आमीन ने मुझे आसमान की सैर कराई, मुझे जन्नत में ले गए, उसके सबब फूल मुझे खिलाए और मेरी पोस्ट में पानी हो गए। खदीजा के पेट में फ़ातिमा तशरीफ़ ले आई। जब उन फलों को शौक़ करता हूँ तो फ़ातिमा को बोसा देता हूँ और फ़ातिमा की खुशबू से उन तमाम फूलों की कैफियत पाता हूँ जो मैंने जन्नत में फूल खाए थे। अंदाज़ा लगाएं, हज़रत सैयदना खदीजा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला का वक्त करीब आ गया तो मैंने कुरैश की औरतों को बुलाया, मेरे करीब आए, मेरे साथ बैठें। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वो कोई ना आया और अचानक मैंने देखा कि 4 औरतें बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील मेरे सामने आ गई। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं डर गई। एक ने कहा, ऐ खदीजा, घबराओ मत और तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں تیرے لیے بھیجا ہے، ہم تیری بہنیں ہیں، میں ساریہ ہوں، دوسری مریم ہے، تیسری حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ کلثوم ہے، چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ ہے، یہ سب بہشت میں تیری ساتھی ہیں۔ بعد ازاں ان میں سے ایک خاتون آپ کے دائیں بیٹھ گئی، دوسری آپ کے بائیں بیٹھ گئی، تیسری آپ کے پیچھے بیٹھ گئی، چوتھی آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ پاکیزہ جب زمین پہ تشریف لائی، آپ کا نور درخت ہو گیا، چنانچہ آپ کے نور نے مکہ معظم کے مکانوں کو گھیر لیا، زمین کے شرق و غرب میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے نور نے روشن نہ کر لیا ہوگا۔ روشن ہو گیا، ہر طرف سے روشنی ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور کائنات محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حجر پاک میں جنت کی 10 حوروں کو بھیجا، ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک تاش یعنی چمکتی ہوئی چھلانگ تھی، اور چھلانگوں میں کوثر کا پانی تھا۔ چنانچہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے لیا اور کوثر کے پانی سے نہلایا، اور ایک سفید کپڑا نکالا اور اعلیٰ ترین خوشبودار تھا، اعلیٰ قسم کی خوشبو، بس اگر آپ کو پہنایا، ایسے ہی ایک اور پاکیزہ خوشبو میں سے بسایا ہوا کپڑا رومال آپ کے فرق طہر پر باندھ کر کہا، اے خدیجہ اس پاک اور پاکیزہ کو لے لے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اور ان کی اولاد پر برکت کرے۔ اور دوسری خواتین نے بھی جناب خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی کو مبارک پیش کی، تو سیدنا خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی بیٹی کو گود میں لے لیا۔ حضور سرور کائنات محبوب کبریا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا، آپ کی کنیت محمد، لقب راضیہ، مرضیہ، میمونہ، زکیہ، بطول، زہرا ہے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر پاک باختلاف ہے روایت میں ہے کہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال یا 2.5 سال تھی، یا صحیح روایت کے مطابق آپ اعلان رسالت کے بعد پیدا ہوئی۔ آپ کا بچپن تھا، کفار کے ذات رسول پر ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ بچپن ہی میں آپ نے سبق سیکھا کہ جینا مرنا صرف حق تعالیٰ کے لیے، حق کی تبلیغ کرتے ہوئے ہمارے گھرانے کی جو بھی مصائب پہنچیں گے ہم برداشت کریں گے۔ جو دیکھی ہمسری میں نے تو مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام شان فرمایا جنت کی عورتوں کے سردار ہے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اولاد فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، شوہر فرمایا مولا علی ولیوں کے سردار ہیں، اور خاتم نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نبیوں کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام شان مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حد نہیں، مگر
اتنی عبادت، اتنی کثرت، اتنے روزے رکھنے، ہر وقت اللہ کے حضور گریہ جاری کرنا، اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کے ذکر کرنا، فرمایا اللہ کے حضور جھکے رہنا۔ ایک رات ایسی ساری رات عبادت کرتے کرتے گزر گئی، صبح کا ٹائم ہو گیا، صبح کا ٹائم ہو گیا تو صبح کی اذان ہو گئی۔ اللہ کی دربار میں شکایت کرتی ہے، یا اللہ ابھی تو فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا، رات ختم ہو گئی، رات ختم ہو گئی۔ تو اللہ کی دربار میں عرض کرتی ہے، مولا فرمایا اتنی لمبی رات بنا دے، اتنی لمبی رات بنا دے، فرمایا کہ فاطمہ ساری رات تیری عبادت کریں، فرمایا اتنی لمبی رات بنا، اتنی لمبی رات بنا کہ فاطمہ کا ایک سجدہ کھل کر اللہ کی دربار میں کر سکوں، یعنی اتنی اللہ کے ساتھ محبت، اتنا اللہ کے ذات ساتھ تعلق، اتنی پیار، اللہ کے حضور کہتے ہیں مولا اتنی لمبی رات بنا کے، اتنی لمبی رات میں ساری رات دل کھول کر تیرا مالک تیری عبادت کرتی رہوں، نفل پڑھتی رہوں، قرآن پڑھتی رہوں، تیرا ذکر کرتی رہوں، تیری یاد میں مصروف رہوں، ساری رات اس طرح گزر جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کی عبادت کرتی، فرمایا حسنین کریم کو جبریل جھولا جلاتے، فرمایا چکی ایسے چلتی رہتی تھی، جو اللہ کے فرشتے آگے چلاتے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی، جن کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ پیار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ ساری رات مصلی میں گزرتی ہے، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، ساری رات اس طرح گزر جاتی ہے۔ فرمایا رات پویتے بے دردانو نیندر پیاری آوے، رات پویتے بے دردانو تے نیندر پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دے تے ستیاں آن جگاوے، رات پوے تے بے دردانو تے نیندر پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے۔ ساری رات اس طرح گزر جاتی، اللہ کے حضور سجدہ کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ کے حضور سجدہ کرتے، قرآن پاک تلاوت کرتی، آپ اللہ کا ذکر کرتی، ساری رات اس طرح گزر جاتی۔ فرمایا والدین اگر نیک ہوتا اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہیں، والدین اگر تہجد گزار ہوں تو اولاد بھی تہجد گزار پیدا ہوتی ہے، اگر والدین اچھے کام کرتے ہیں تو اولاد بھی اچھی پیدا ہوتی ہے، والدین فرمایا اللہ کے حضور جھکنے والے ہوں تو اولاد بھی نیک اور اللہ کے حضور جھکنے والی پیدا ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ فاطمہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے، اور ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔